الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے، 1443 سن ہجری ہے اور 24 فروری 2022 ہے، جمعرات کا دن ہے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اور انشاءاللہ العزیز آج انہی کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں حاضری نصیب ہو، یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے۔ ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ثواب ہاتھ آ جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا، حتیٰ کہ آب زمزم پینا وغیرہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ کام بھی ضرورتاً جائز ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے، رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو 2 باتوں سے منع کیا گیا، حق کو باطل سے ملانا نہیں ہے اور دوسرا حق کو چھپانا نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا۔ اس جگہ حق سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے مفسرین کرام فرماتے ہیں، نعت محمد فی التورات، یعنی اس جگہ حق سے مراد حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ نعت پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات شریف میں نازل فرمائی۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، اے تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے تورات شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و فضائل بیان کیے ہیں، نعت مصطفیٰ تورات میں بیان فرمائی ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے محبوب کی نعتوں میں نہ تو اپنی طرف سے باطل کی ملاوٹ کرو، نہ ہمارے محبوب کی نعتیں چھپاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتوں کا چرچا کرو۔
سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں سے اندازہ لگائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اوصاف مصطفیٰ کا خوب چرچا کرتے ہیں، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نعت مصطفیٰ کے ساتھ گہری محبت نصیب فرمائے۔ نعت سنتا رہوں، نعت کہتا رہوں، آنکھ پرنم رہے، دل مچلتا رہے، نجم نام محمد زباں پر رہے، ذکر ہوتا رہے، سانس نکلتی رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے تورات شریف میں جو اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں، بنی اسرائیل کو حکم ہوا ان کو ہرگز مت چھپانا بلکہ ان کا چرچے کرتے رہنا۔ آئیے تورات شریف میں اترنے والی ایک نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ امام حاکم کی مستدرک میں حدیث پاک میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس نے تورات شریف میں لکھے ہوئے کچھ اوصاف مصطفیٰ بھی بیان کیے۔ اس نے کہا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تورات شریف میں آپ کی نعت یوں ہے: محمد بن عبد اللہ مولدہ بمکہ مہاجرہ بطیبہ ملکہ بالشام۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ میں ان کا مقام ولادت ہوگا، طیبہ ان کا مقام ہجرت ہوگا، اور ملک شام میں ان کا مقام بادشاہت ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے ذرا توجہ کے ساتھ اس نعت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے۔ تورات شریف میں بیان ہوا مولدہ بمکہ تھا، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ولادت مکہ مکرمہ ہے، بالکل واضح بات ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوسرا پھر ارشاد ہوا مہاجرہ بطیبہ، طیبہ ان کا مقام ہجرت ہوگا۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ سرکار عالی وقار مقی مدنی مصطفیٰ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گیا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد ہوا ملکہ بالشام، یعنی ملک شام ان کا مقام سلطنت ہوگا۔ یہ بات بظاہر عجیب ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں ملک شام پر کافروں کی حکومت تھی، اور آخر تک وہاں کافر ہی کی حکومت رہی۔ یعنی ویسے تو حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے 63 سالہ مبارک زندگی میں کبھی ملک شام آپ کا مقام حکومت نہیں رہا۔ پھر تورات شریف میں یہ کیسے فرما دیا گیا کہ وہ ملکہ بالشام، ملک شام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا مقام ہوگا۔ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ذرا تاریخ میں غور کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی مبارک میں مدینہ منورہ ہی میں قیام فرما رہے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ اس وقت بھی دارالخلافہ مدینہ المنورہ ہی تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے، اس وقت بھی دارالخلیفہ مدینہ منورہ ہی تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے، اس وقت بھی دارالخلافہ مدینہ منورہ ہی تھا۔ پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے، آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں خلیفہ ہوئے، آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں خلیفہ ہوئے، اس وقت بھی دارالخلافہ کوفہ تھا۔ یہاں آ کر خلافت راشدہ کی مدت کے 30 سال مکمل ہوئے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس ہوگی، تو سیدنا امام حسن مجتبی پر یہ 30 سال مکمل ہوئے۔ پھر اس کے بعد اسلام میں بادشاہت کا آغاز ہوا۔
اسلام کی روشنی میں سب سے پہلے بادشاہ جو ہوئے وہ ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے ملک شام کو اپنا دارالحکومت مقرر فرمایا۔ اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کسی وقت بھی ملک شام دارالحکومت نہیں بنا، لہٰذا پتہ چلا وہ جو تورات شریف میں ارشاد ہوا تھا وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، یعنی حضور جان کائنات کا مقام بادشاہت ملک شام ہوگا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت کا بیان ہے، جسے تورات شریف میں اوصاف مصطفیٰ میں نعت مصطفیٰ کے طور پر بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے قربان جائیے، اللہ پاک نے آپ کی حکومت کو حکومت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرار دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پوری تفصیل سے 3 ایمان افروز مدنی پھول سیکھنے کو ملے۔ نمبر 1، کمالات صحابہ کمالات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کمالات کا ذکر صرف ان کے کمالات ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اللہ پاک نے تورات شریف میں ان کی بادشاہت کا ذکر فرمایا، مگر کیسے؟ کیا ان کا ذکر کر کے؟ نہیں، اللہ پاک نے وصف بیان کیا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس وصف پاک کے آئینہ دار بنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معلوم ہوا کہ ہم صحابہ کرام کی شان بیان کریں تو یہ صرف شان صحابہ کا بیان نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب جب ہم سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں، کسی بھی صحابی کی شان بیان کریں تو یہ صحابہ کرام کی منقبت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نعت مصطفیٰ بھی ہے کہ ان سب کو جو بھی شان ملی، جو بھی رتبے ملے، نصیب ہوئے، یہ سب سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی نصیب ہوئے۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے بلند درجے پر فیض تھے کہ بظاہر ملک شام کو دارالحکومت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، ظاہر میں بادشاہ امیر معاویہ ہی تھے، تخت پر آپ ہی بیٹھا کرتے تھے، مگر اللہ پاک فرماتا ہے وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، مطلب یہ کہ یہ بادشاہت، یہ سلطنت جس کے امیر ظاہر میں امیر معاویہ ہیں، یہ بادشاہت اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں بلکہ یہ بادشاہت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی وسلم کی بادشاہت ہے۔ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کی طرف سے خاک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھینکی تھی، مگر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے خاک پھینکی، آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت کا بلند درجہ۔ سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم فرمائے اور رب فرمائے یہ سلطنت امیر معاویہ کی نہیں بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ جس سے روٹھ جائیں تو رسول اس سے روٹھ جائیں، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت گراں، کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں
خائف کبریا حضرت معاویہ، خوب روح خوش ادا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، خوشنما خوش لکھا حضرت معاویہ، مخلص و باوفا حضرت معاویہ، با عمل بیریا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تورات شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی، اس میں ذکر سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یعنی ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں تورات شریف میں بیان کر دی ہیں انہیں چھپاؤ مت، ان کا چرچا کیا کرو۔ اب ذرا غور فرمائیے، جب ہم تورات میں لکھی ہوئی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کریں گے، ہم جھوم جھوم کر کہیں گے وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، یعنی ہمارے آقا کا مقام سلطنت ملک شام تھا، تو ذرا بتائیے یہ چرچا کس کا ہو رہا ہے؟ یہ کس کی بادشاہت کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ کس کی سلطنت کا بیان ہو رہا ہے؟ ہاں یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ہم نعرے کیوں نہ لگائیں؟ مخلص و با وفا حضرت معاویہ، با عمل بیریا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے بھائی اسلامی بھائیو، صحابہ کرام تو وہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں معیار ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 کے اندر فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ یوں بھی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ تفسیر نعیمی میں اس کے تحت لکھا ہے یعنی اے صحابہ قیامت تک جو شخص تمہاری طرح کا ایمان لائے، یعنی مجھے اللہ پاک کو، میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو اسی طرح مانے جیسے تم نے مانا ہے، تب وہ ہدایت پر ہے، اور اگر سب کچھ مانے مگر تمہاری طرح نہ مانے تو گمراہ ہے۔ اے صحابہ تم تمام جنوں اور انسانوں کے ایمان کی کسوٹی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور فرمائیے، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، جنہیں دیکھ کر، جن کی سیرتیں پڑھ کر، جن کے احوال و انداز جان کر ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، کیا انہی کا ذکر خیر نہیں کیا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بے عقلی سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین مخلوق ہے، ان کے چرچے بھی کیے جائیں گے، ان کا ذکر خیر بھی ہوگا، ان کے نام کی مسجدیں بھی بنائی جائیں گی، ان کے ایام بھی منائے جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ان کے نعرے بھی لگائے جائیں گے۔ آج تک نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر رکا ہے، نہ ہی قیامت تک یہ ذکر رک سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ کی عظمتوں پہ دل جان و دل فدا کرو، معاویہ پہ منقبت لکھا کرو پڑھا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو، معاویہ سے پیار تھا معاویہ سے پیار ہے، معاویہ کا ذکر خیر جا بجا کیا کرو، معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام یعنی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مشہور سردار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام پاک معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن، ناصر الدین یعنی دین کے مددگار، اور ناصر الحق یعنی حق کے مددگار آپ کے القاب ہیں۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک دراز تھا، لمبا تھا، رنگت سفید اور خوبصورت، شخصیت روبدار تھی، سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، بہت حلم والے، بردبار، باوقار، مالدار، لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے، انصاف قائم کرنے والے تھے۔ حضرت حسین بن محمد دیار بکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب و دبدبا والے، دور اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی با اعتماد صحابہ کرام علیہ الرضوان، جنہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کتابت یعنی لکھنے کی ذمہ داری دیتے تھے، ان میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کو میرا سلام کہیے، وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین ہیں، کاتب ہے جو کلام خدا و رسول کا پکا اصول کا، ہر زاویہ ہے جس کا ذہانت کا زاویہ وہ ہے معاویہ، راوی ہے جو حدیث رسالت معاب کا، کاتب کتاب کا، نوکے زباں ہے جس کے فیوز سماویہ وہ ہے معاویہ، وہ ہے معاویہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بھائی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المؤمنین یعنی مسلمانوں کے مامو جان بھی کہتے ہیں۔ ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ مامو ہی ہوتا ہے نا، تو یہ ام المؤمنین ہے، مومنین کی ماں ہے، سرکار کی جو زوجہ ہیں، جو سرکار کی زوجہ ہیں اور سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے پھر یہ ہمارے مامو بھی لگ گئے۔ ابن عساکر میں ہے، ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ تھے۔ آپ کی پیاری بہن یعنی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا یہ میرے بھائی جان ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک اور روایت میں ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور اے ام حبیبہ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ۔ معاویہ معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس دن بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی جو تمہارے پاس شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، تیسرے دن بھی سیدنا امیر معاویہ حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ ترمذی شریف میں ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یوں دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ پاک معاویہ کو ہادی یعنی دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس ایمان افروز دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو اللہ پاک قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اسی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اب اسی قبلے کی طرف رخ کر لیجئے جس قبلے پر آپ راضی ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان ہے کہ آپ انگلی اٹھائیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضور فخر عالم نور مجسم ارشاد اشارہ فرمائے ڈوبا ہوا سورج واپس پھیر دیتا ہے۔ غور فرمائیے وہ اللہ پاک جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کی ایسی قدر فرماتا ہے تو اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں کو کس قدر سے نوازتا ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ پیارے اسلامی بھائیو معلوم ہوا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں مقبول ہیں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کیسی خوبصورت کی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ پاک معاویہ کو ہادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے، یعنی خود بھی ہدایت یافتہ ہو دوسروں کو بھی ہدایت دیا کرے۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کچھ وہ ہیں جو خود تو ہدایت پر ہیں مگر دوسروں کو ہدایت دیتے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے گمنام نیک بندے ہیں جنہوں نے خود کو مخلوق سے دور کر لیا، غاروں میں رہ کر عبادت کرتے رہے، یہ خود ہدایت پر ہیں مگر دوسروں کو ہدایت دیتے نہیں۔ دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں کہ دوسروں کو تو ہدایت دیتے ہیں مگر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں مگر خود ہدایت پر نہیں ہوتے، خود گناہ کرتے ہیں۔
تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں وہ جو خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت پر ہیں، دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں، یہ سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک معاویہ کو سب سے افضل درجے میں رکھ، ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا، دوسروں کو ہدایت دینے والا بھی بنا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جو بندہ ہدایت یافتہ بھی ہو، دوسروں کو ہدایت دیتا بھی ہو، وہ دوسرے دو لوگوں کی طرح لوگوں سے افضل ہے، مگر اس بندے کا اپنا درجہ کیا ہے؟ آئیے یہ شہزادہ رسول یعنی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ شخص جو خود ہدایت پر ہو اور دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، یہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی آیات یعنی نشانیوں کا عالم بنایا ہے، اس کے دل میں نادر و نایاب علم کے موتی رکھ دیے گئے ہیں، یہ پسندیدہ بندہ ہے، یہ مقبول ہے، اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اسے اپنے قرب میں ترقی عطا فرمائی ہے، علم کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اسے نیکی کی دعوت دینے والا، عذابات سے ڈرانے والا بنایا ہے، یہ انبیاء کرام کا سچا نائب ہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں چند لفظوں کی دعا فرمائی اور انہی چند لفظوں میں کیسے کیسے فضائل مانگ لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دعائے مصطفیٰ کے متعلق ایک اور ایمان افروز نکتہ ہے، اس نکتے کو بیان کیا ہے حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے اس نکتے کو ذرا آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہی دعا کیوں کی؟ کوئی اور دعا کیوں نہیں کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، الہی عبداللہ بن عباس کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے حق میں بھی مختلف دعائیں فرمائیں۔ آخر کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی دعا کیوں فرمائی کہ الہی معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا؟ اس سوال کا جواب ابن حجر نے دیا ہے، کیا کمال کی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں ایسی دعا جو دنیا اور آخرت کے بلند مراتب دلانے والی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا صرف اسی کے لیے فرما سکتے ہیں جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ ان مراتب کا اہل ہے اور ان مراتب کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے، باطن کے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے قابلیت کو دیکھ کر دعا فرماتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی جب دعا فرمائی تو یقیناً اپنے یقینی علم کے ذریعے ان کی قابلیت کو پہچان لیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور مہدی بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لہذا آپ نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، الہی معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا۔ گویا یہ دعائے مصطفیٰ صرف دعا نہیں ہے، ایک اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جان عالم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے تاثرات بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نگاہ مبارک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اہل تھے کہ آپ ہدایت یافتہ بھی بنے اور ہدایت دینے والے بھی بنے۔ ذرا غور فرمائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس شخصیت کے متعلق یہ تاثرات ہو کہ یہ ہدایت یافتہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ہدایت دینے والا بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، تو بتلائیے ہم غلاموں کا اس شخصیت کے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ یقیناً ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ، با عمل بے ریا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک طویل حدیث پاک ہے
جس میں پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے خصوصی اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث پاک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو خصوصی اوصاف بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَحْلَمُ أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا، اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان میری امت میں سب سے بڑھ کر حلم والے اور بہت سخی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بظاہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف دو اوصاف بیان فرمایا، مگر حقیقت میں یہ صرف دو وصف نہیں بلکہ اوصاف امیر معاویہ کی گویا پوری کتاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان دو اوصاف امیر معاویہ میں غور کرو، حلم اور جود یعنی کمال سخاوت، یہ دونوں وہ اوصاف ہیں جس بندے میں یہ وصف پائے جائیں وہ تمام باطنی امراض سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر حاتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو وہ ہرگز حلم والا نہیں ہو سکتا، یعنی جس بندے میں ذرا برابر بھی تکبر ہو اس کے لیے غصے پر قابو پانا دشوار ہے، اور جو غصے پر قابو نہ رکھ سکے وہ حلم والا نہیں ہوتا۔ لہذا جو بندہ تکبر سے بالکل پاک و صاف ہو جائے اور غصے کی آفات سے بچ جائے تو وہ تمام باطنی خباثتوں سے بچ جاتا ہے۔ جو باطنی خباثتوں سے بچ جائے وہ ہر طرح کی بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جود یعنی سخاوت کے متعلق غور فرمائیے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ معلوم ہوا اللہ پاک جس بندے کو دنیا کی محبت سے بچا لے اسے جود و سخاوت کی نعمت عطا فرما دے، اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں ذرا برابر بھی حسد نہیں ہے اور بندہ فانی دنیا کی طلب نہیں رکھتا بلکہ ظاہری اور باطنی بھلائی کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیے سچے نبی رسول ہاشمی آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَحْلَمُ أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا، اور معاویہ بن ابو سفیان میری امت میں سب سے بڑھ کر حلم والے اور بہت سخی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غصے پر مکمل قابو رکھنے والے ہیں، آپ تکبر سے پاک صاف ہیں، آپ دنیا کی محبت سے بالکل جدا ہیں، بس آخرت کے طلبگار ہیں، آپ حسد اور تمام باطنی بیماریوں سے بالکل پاک صاف ہیں اور تمام باطنی خوبیوں کے آپ جامع ہیں۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی مولا علی کے شہزادے بڑے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے کہا آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کبھی کسی نے دوسرے کو نہ کیا ہوگا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ درہم پیش کیے اس وقت، آج سے 1450 سال پہلے، سبحان اللہ، 1400 سال پہلے سیدنا امیر معاویہ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 لاکھ درہم پیش کیے نذرانے کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی کی خدمت میں 40 کروڑ رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ امام حسن مجتبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر بٹھاتے، خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا امام حسن مجتبی ہم شکل مصطفیٰ ہیں، میں اسی مشابہت کا احترام کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھی امام حسن مجتبی یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوتی استقبال کرتے ہوئے فرماتے مرحبا و اہلا یا ابن رسول اللہ،
یعنی خوش آمدید اے شہزادۂ مصطفیٰ۔ پیارے اسلامی بھائیو، جنتی صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے، 60 ہجری کو رجب المرجب کے مبارک مہینے میں جمعرات کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اتفاق دیکھیے آج بھی جمعرات کا دن ہے اور 22 رجب المرجب۔ آپ کا مزار مبارک دمشق میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے ارد گرد عالی شان عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو مزار مبارک کھولا جاتا ہے اور خاص و عام مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ وصال سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، چنانچہ آپ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیح کرنے لگے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سرکار عالی وقار مکی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، کچھ تراشے ہوئے ناخن اور منہ مبارک تھے۔ اپنے مرض الموت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک میرے بدن کے ساتھ ملا دینا، مبارک ناخنوں کو باریک کر کے میری آنکھوں پر ڈال دینا اور سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک بال میرے منہ اور ناک پر رکھ دینا۔ ممکن ہے ان تبرکات کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے۔ آخری وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امانت میں رکھتا ہے، امان میں رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے نہ ڈرنے والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ ان نیکی کی دعوت دینے کے بعد ہی آپ نے آخرت کا سفر اختیار فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، مگر یہ اختلاف بھی کسی دنیوی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ خالصتاً ایک دینی معاملے میں اختلاف تھا۔ نادان لوگ ان دونوں جنتی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے باہمی دینی اختلاف کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت گستاخیاں کرتے ہیں۔ بعض ایسے نادان بھی ہیں جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس تعلق سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے بڑوں کی باتیں بڑوں ہی کو زیب دیتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان امت کے سب سے بلند رتبہ لوگ ہیں۔ ہمارا اتنا ہی حق ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا بس ادب ادب اور ادب ہی کریں۔ باقی رہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپسی اور خالص دینی اختلافات، تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق نہ ہمارا ہے نہ ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ویسے بھی سارے صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بہت محبت کرنے والے، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کا کبھی بھی کسی دنیوی لالچ کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہیں ہوا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کرتے فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ رحماء بینہم کا معنی بیان کرتے فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے والد کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رنجش نہیں رکھتے۔ باقی رہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپسی اختلاف، تو اس کا فیصلہ خود پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد بھائی سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا آ گئے۔
اس وقت غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے علی سے محبت کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں سلطان کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب تم دونوں کے درمیان کچھ آزمائش ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آپس کی اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے معافی، اللہ پاک کی رضا کا حصول اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت علی مرتضیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپس کے اس خالص دینی اختلاف کا فیصلہ خود سرکار علی وقار مکی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب ہم جیسوں کی کیا جرت کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپسی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ادب کا حکم دیا گیا ہے اور ہم نے ادب ہی کرنا ہے بس۔ بڑوں کے اختلاف میں پڑیں نہ ہم یہی ہے خیر، رکھیں ہم الفت علی ارادت معاویہ۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت کا باادب بنائے، صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے پناہ محبتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا آپس کا محبت کا انداز تھا، پیار تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کو خود پر لازم کر لیں، جو اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ ہم سے محبت کرتا ہو اور ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں چلا جائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک موقع حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل بیت سے کیسی تھی، مولا علی سے خاص پر کیسی محبت تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات سناتے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب حضرت علی کلام فرماتے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوتی، جب زہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے، جب نوازتے تو بارش کی طرح ہوتے، بے انتہا عطا کرتے۔ بعض حاضرین نے دریافت کیا کس سے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ افضل ہیں یا علی؟ فرمایا حضرت علی کے قدم بھی آل ابو سفیان سے بہتر ہے۔ محبت کا یہ عالم ہے، اور آج کا ملا ان کے اختلاف ڈال رہا ہے، زبان درازیاں کر رہا ہے نہ پاک مقدس ہستیوں کے بارے میں۔ بعض اوقات تو کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت علی کی بارگاہ میں سیدنا امیر معاویہ رجوع فرماتے ہیں، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین حضرت سیدنا علی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے، رونے لگے۔ فرمایا لوگوں نے کس قدر فضل، فقہ اور علم کھو دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کا ارشاد فرمایا۔ جب حضرت زرار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی، آپ آستین سے آنسو پوچھنے لگے، حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور وہ بھی رونے لگے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 60 ہجری میں 22 رجب کو ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور باب الصغیر دمشق شام میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا
बाअदब अहले बैत का बाअदब बनाए और अल्लाह ताला इनकी शफात हमारे हक़ में कबूल फरमाए। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बड़ा मकाम है, उनका बड़ा मर्तबा है। लिहाजा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल वाज़ेह हदीस पाक है, फरमाते हैं वला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना। व इज़ा रअयतुमुल लदीना, अगर तुम ऐसे लोग देखो जो सब्बूना सहाबी, जो मेरे सहाब को बुरा भला कहते हैं, उन पर तबर्रा करते हैं, फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, फरमाया फिर ये कहो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। तो सहाबी का मकाम कितना वाला है। तो आखिर में मैं आपको बता दूं कि सहाबी कहते किसे हैं, सहाबी का मकाम क्या है। इस तवज्जो से सुनने वाली बात है। सहाबी उसे कहते हैं जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत के बाद से लेकर सरकार के विसाले ज़ाहिरी तक तकरीबन 23 ईयर्स, ये पीरियड है तकरीबन 23 साल, 23 ईयर्स। इस दौरान अगर किसी ने ईमान की हालत में सरकार को देखा या सरकार की सोहबत में बैठा, चाहे लम्हे भर के लिए, और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी रसूल बन गया। अब उसका वो मकाम हो गया कि अब कोई दुनिया का गौस कुतुब, सब गौस कुतुब ही मिल जाए, उसकी गर्दे राह तक नहीं पहुंच सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़े मशहूर अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनसे किसी ने पूछा कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया अफजल है। और उमर बिन अब्दुल अजीज सैयदना फरूक आजम की औलाद में से है। आपने वाकया सुना होगा, बचपन में हमने तो पढ़ा था किताबों में, अब तो खैर वो निसाब से निकाल दिया गया वो वाकया, लेकिन आपने सुना होगा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर रात गश्त करते थे, भेस बदल के गली में घुमा करते थे। जो लोगों की जरूरतें होती आप उनको पूरा किया करते थे। हालात को इस तरह से आप जांचा करते थे। एक मरतबा रात के वक्त आप गश्त कर रहे थे, इसी दौरान आपने एक घर के अंदर से आवाज सुनी। एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जब ये आपने आवाज सुनी जुमला, आप रुक गए, ये क्या कह रही है। आगे से बेटी ने जवाब दिया, अम्मी जान आपने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का फरमान नहीं सुना, आपने फरमाया मिलावट नहीं करनी। आगे से माँ ने कहा, बेटी उमर हो सकता है सो रहा हो, उसको क्या पता, आधी रात का वक्त है, मिला दो, उसको क्या पता लगेगा। आगे से बेटी ने जवाब दिया, माँ हो सकता है उमर सो रहे हो, लेकिन उमर का रब तो जाग रहा है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उमर का रब तो जाग रहा है। जब ये जवाब सुना उमर फारूक ने तो आप चौंक गए और आप सुबह हुई एक गुलाम की ड्यूटी लगाई कि पता करो कि ये घर वाले कौन हैं। पता किया गया कि मर्द कोई कमाने वाला नहीं है, दूध बेच के गुजारा करते हैं, और लड़की जो है वो एक बेटी है, उसकी शादी होने वाली है, निकाह होने वाला है, बेनिकाही है। अब क्या हुआ, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने अपने बेटे हजरत आसिम का निकाह उस नेक लड़की से किया, और फिर उसके बाद उससे बेटी पैदा हुई, और उस बेटी का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला। ये वो हस्ती है जिन्होंने सिर्फ 30 महीने 30 मंथ 2.5 साल हुकूमत की, लेकिन दुनिया को ऐसे अदल इंसाफ से भर दिया जैसे उमर फारूक के दौर में अदल इंसाफ होता था। इनके दौर में ज़कात देने वाला कोई नहीं होता था। ऐसा अदल इंसाफ इन्होंने कायम किया। उमर बिन अब्दुल अजीज, इनको खलीफा राशिद बाद उलमा ने कहा है,
اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر معاویہ افضل ہے؟ تو قربان جو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے عمر بن عبدالعزیز کیا پوچھ رہے ہو کہ وہ امیر معاویہ سے افضل ہے کہ نہیں؟ فرمایا جس گھوڑے پر جہاد پر جانے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سوار ہوئے اور گھوڑا جب چلا اس کے قدموں سے جو مٹی لگی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو صحابی رسول سے نسبت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، امیر معاویہ صحابی بھی ہیں، سرکار کے سالے بھی ہیں، اور یہ کاتب خطوط بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، اور سرکار کے پیارے بھی ہیں۔ بڑا مقام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑی ان کی شان ہے۔ لہٰذا کبھی بھی، بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں ذرا برابر بھی صحابہ کا بغض دیکھو، اس گلی کو چھوڑ دو، اس دروازے کو چھوڑ دو، اس گھر کو چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ، چاہے وہ بڑا گدی والا ہو، بڑا پیر ہو، بڑا چہرے پہ اس کے سفیدی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض، خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ کا بغض ہے، فرمایا اس کو مکھی کی طرح نکال دو، دور سے اپنے سے دور کر دو اس کو۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام بھی کہے اور بڑا پیر بھی کہے اور بڑا یہ نسبت ہے، یہ بتایا میری یہ نسبت ہے، میری یہ نسبت ہے، میرے اتنے مرید ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر وہ امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے پھر ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو امیر معاویہ کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی؟ لہذا یک در گیر محکم گیر، اکو در پھڑو پکا پھڑو۔ اور میرے شیخ طریقہ فرماتے ہیں جو عطاری ہوتا ہے نا اس میں غداری نہیں ہوتی، جو عطاری ہے اس میں غداری نہیں ہے۔ عطاری ہو، امیر سنت کا ماننے والا غوث کا منکر نہیں ہو سکتا، صحابہ کا منکر نہیں ہو سکتا، اہل بیت کا منکر نہیں ہو سکتا، امیر معاویہ کا منکر نہیں ہو سکتا، اعلیٰ حضرت کا منکر نہیں ہوتا۔ اور میرے شیخ طریقہ تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بات کرے ہم نہیں سنتے اس کی بات، چاہے اپنے آپ کو بڑا شیخ الاسلام کہتا پھرے، بڑے سے بڑا اپنے آپ کو پیر کہتا پھرے، اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا کٹ آف۔ ہم نہیں جانتے اس کو، ہم اسے جانتے ہیں جسے احمد رضا جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں جسے غوث پاک جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں جسے مولا علی مشیر کشا جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں جسے سیدنا امیر معاویہ جانتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ایک ہاتھ میں ہمارے دامن صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا ہمیں صحابہ کا ادب کرنا ہے، صحابہ کے آپس کے اختلافات میں ہمیں نہیں پڑنا، ان میں کوئی بحث نہیں کرنی۔ ہم کون ہوتے ہیں ان میں فیصلے کرنے والے؟ جب رب نے ان کو معاف کر دیا ہے، جب رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو میں اور آپ کون ہیں ان کے خلاف باتیں کرنے والے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بے ادبی سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ رکھے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، اور ایک مرتبہ پھر میں بتا دوں کہ ان قریب شب معراج تشریف لانے والی ہے اس سال 2022 میں۔ اس سال جو ہے وہ یہ پیر کو، منڈے کو جو ہے وہ 28 فروری 2022 کو انشاءاللہ ہماری مسجد میں جو ہے وہ شب معراج کے حوالے سے پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ عشاء کی فوراً بعد جو ہے وہ محفل ہوگی گھنٹے کی تقریباً، اور 10 بجے انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ جو یہاں قرب و جوار کے رہنے والے ہیں کوشش کریں عشاء کی نماز
यहाँ 7:45 बजे बाजमात अदा करें और उसके बाद महफिल में बैठें। उसके बाद इंशाअल्लाह सलात तस्बीह अदा की जाएगी। बड़ी फजीलत है सलात तस्बीह की। इंशाअल्लाह आप ही आएंगे, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इंशाअल्लाह लंगर भी होगा। इंशाअल्लाह फिर अगले दिन हम यानी मंगल का 1 मार्च का हम रोज़ा भी रखेंगे इंशाअल्लाह। इसकी बड़ी फजीलतें हैं 27वीं की। और पर्चा मैंने जो है वो तकरीबन अपलोड कर दिया हुआ है। ये रजब के फ़ज़ाइल के हवाले से, रोज़ों के हवाले से, नवाफिल के हवाले से, तो एक मरतबा फिर मैं कर दूँगा। तो आप कोशिश करें कि उस पर्चे को पढ़ें, उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बार तो आप फिर याद दहानी करा दो, अल्हम्दुलिल्लाह इसी पेज पर हर जुम्मत मुबारक को जुमे का खुतबा 12:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो लाइव होता है। कोशिश किया करें कि इसको सुना करें, नहीं तो बाद में इसको देख लिया करें, सुन लिया करें, घर वालों को सुनाया करें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।